سوال ہے کہ قرآن و حدیث میں جہنمیوں اور گمراہ لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے، جیسے ابو جہل، عتبہ وغیرہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میری تحقیق میں یہ لوگ گمراہ نہیں ہیں تو ایسا کہنے والا خود گمراہ ہے۔ لیکن دور حاضر میں علماء جس کسی کو گمراہ قرار دیتے ہیں تو کیا ان کی بات بھی قرآن و حدیث ہی کی طرح ہے؟ دیکھیے، اہل حدیث یہ سوال نہیں پوچھے گا کیا عالم کی بات بھی قرآن و حدیث کی طرح ہے۔ ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ کسی عالم کی بات اگر قرآن و حدیث کی بات پر صراحت کے ساتھ مبنی ہو، وہ اسی بات کو نقل کر رہا ہے تو اس کی بات ماننا چاہیے۔ لیکن عالم کی بات اجتہاد اگر ہے تو عالم کی بات اجتہاد میں حدیث میں خود ہے کہ اگر حاکم فیصلہ کرے تو اس کی بات صواب بھی ہو سکتی، خطا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر اس کی بات دلیل پر مبنی ہے تو ماننا چاہیے، لیکن وہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہے، وہ قرآن و حدیث کے برابر نہیں ہے، وہ اجتہاد ہے۔ اور عالم کی بات خطا بھی ہو سکتی ہے، تو اگر اس کی بات خطا دلیل کی بنیاد پر ثابت ہوتی ہے، آپ اس کی بات کو چھوڑیے، اس عالم کو نہیں۔ عالم کی خطا کو چھوڑا جاتا ہے، عالم کو نہیں۔ تو اس کی بات کو قرآن و حدیث کی طرح تو ہم نہیں مانتے ہیں، قرآن و حدیث سے مستنبط ایک فتویٰ مانتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی عالم کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ گمراہ ہے، اس کے سامنے جو بات آئی اس بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر اس نے کہا یہ گمراہ ہے، تو آپ کو اس کی بات ماننا چاہیے۔ ہو سکتا ہے دوسرا عالم جو اس کی غلطی کو نہیں جانتا ہو، اس کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے وہ کہے کہ یہ معتبر ہے، تو اس طرح سے دو عالموں کی بات میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی بات زیادہ واضح ہے، اور علماء کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دلائل کی بنیاد پر کسی پر جرح کر رہا ہے تو یہ توثیق پر اس کی بات پر مقدم ہوگی جو معتبر کہہ رہا ہے، کیونکہ معتبر آدمی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہے، لیکن غلط جو کہہ رہا ہے وہ اس غلط بات کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہے جو اس عالم میں موجود ہے۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ اس عالم نے اس غلطی سے رجوع کر لیا ہے، تب جا کر اس عالم کو بھی معتبر مانا جائے گا جس پر جرح کی گئی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کوئی قدری تھا، کوئی فلاں فرقے سے، خارجی سے تعلق رکھتا تھا، اور بعد میں اس نے رجوع کر لیا، تو اب وہ جرح نہیں کی جائے گی کہ ماضی اس کا کیا تھا۔ اب اس نے توبہ کی ہے، اصلاح کی ہے اور صحیح منہج پر آ گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے اپنے غلط منہج کو چھوڑ کے صحیح منہج کو اپنایا، قبر پرست تھا یا فلاں غلط راستے پر تھا، اب آ کے توبہ کر لی، صحیح راستے پر آ گیا، اب وہ معتبر ہے۔ اب پچھلی جرح معتبر نہیں ہوگی، آج اس کا معتبر یعنی صحیح ہونا معتبر ہوگا۔ تو اس کو دیکھ لینا چاہیے، اتنی جلد بازی اس معاملے میں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی بات اس ضمن میں کہہ دوں کہ بعض اوقات دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان کیا کرتے ہیں کہ ایک اصول لے لیتے ہیں، کسی عالم نے کوئی قاعدے کی بات کہی ہو، کوئی آدمی اگر ایسا کہتا ہے تو یہ غلط ہے، ایسا آدمی گمراہ ہے۔ اب کیا کر دیا، وہ بات لے لی اور اپنی طرف سے ایڈٹ کر کے اس کی بات کسی عالم کا فوٹو لگا دیا جو سلفی عالم ہے۔ شیخ صالح فوزان کا فتویٰ لے لیا، شیخ البانی کی بات لے لی، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین کی بات لے لی، یا ہمارے علماء میں سے ملک کے کسی عالم کی بات لے لی، اور پھر ہمارے ہی عالم میں سے کسی مسئلے میں غلطی ہوئی ہو، اب اس کا فوٹو ساتھ میں لگا دیا، ان کا فوٹو لگا دیا، اور پھر ان کے اس قول کو جو اجمالی قول تھا، اصولی بات تھی، کسی عالم کے اوپر فٹ کر دیا، دیکھیے یہ صاحب، یہ عالم ان کے بارے میں ایسا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ خیانت ہے اور یہ جہالت بھی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک معتبر عالم جس کی زندگی کتاب و سنت کے دفاع میں، اس کی اشاعت میں گزری ہو اور اس کا منہج بھی صحیح ہو، کسی ایک مسئلے میں وہ غلطی کر سکتا ہے، منہجی مسئلے میں بھی غلطی کر سکتا ہے۔ اس سے شیخ نے بھی جس کی وضاحت کر دی، وہ غیر منہجی نہیں ہو جاتا، وہ غیر معتبر نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا وہ قول غلط ہوتا ہے لیکن وہ عالم صحیح باقی رہتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک صحیح عالم، ایک معتبر عالم منہجی مسئلے میں بھی غلطی کر جائے؟ کہا ہاں ایسا ہو سکتا ہے، منہجی مسئلے میں غلطی کر سکتا ہے، پورا منہج چھوڑ نہیں دیا، ایک مسئلے میں غلطی کر دیا جو ہمارا سلفی منہج ہے۔ کہا کہ پھر کس بارے میں خبردار کیا جائے گا لوگوں کو، اس عالم سے دور کرنے کی بات کی جائے گی یا اس غلطی کے بارے میں خبردار کیا جائے گا؟ عالم سے تعزیر کریں گے یا اس مسئلے سے، اس غلطی سے؟ کہا غلطی سے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ عالم ہی غیر معتبر ہو گیا، اس کو چھوڑ دو، بلکہ اس کی غلطی کو چھوڑنے کی بات کی جائے گی۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ماضی میں بڑے بڑے علماء ایسے ہیں جن سے کسی نہ کسی مسئلے میں بڑی غلطی ہوئی، ان کی ساری زندگی کتاب و سنت کی ترویج اور اشاعت میں گئی، صحیح منہج کی دعوت میں گئی،
کسی ایک مسئلے میں علمی غلطی کچھ ہو گئی ان سے اور منہجی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ ابن حجر کے لیے ایسا موقع آیا، لوگوں نے علماء کے سامنے کہا ابن حجر فلاں مسئلے میں غلطی کر گئے، تأویل کر دی صفات کی، امام نووی غلطی کر گئے فلاں مسئلے میں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہوئی، ابن قیم رحمۃ اللہ سے غلطی ہوئی۔ بعض لوگ اتنے متشدد ہوئے کہ کہا کہ ان سے چونکہ فلاں مسئلے میں غلطی ہوئی جو عقیدے سے جڑا ہوا ہے، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کریں گے۔ بتائیے، تو بعض اوقات نوجوان منہج کے بارے میں اتنے زیادہ متشدد ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ کسی کو نہیں بخشتے، پھر ان کا اپنا ایک منہج بن جاتا ہے کہ جو بھی اس اعتبار سے صحیح نہ ہو اس پوری شخصیت کو رد کر دیا جائے۔ بات لمبی ہو جائے گی کیونکہ میری گفتگو میں بھی یہ حصہ تھا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا كان الماء قلتين فانه لا ينجس، پانی اگر دو قلہ ہو، دو بڑے بڑے اس طرح کے یعنی قلہ بڑے مطلب یعنی گھڑے ہوتے ہیں اس کو قلہ کہتے ہیں، تو دو قلہ اگر پانی ہوتا ہے اس میں نجاست گرتے ہی وہ پانی ناپاک نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کے رنگ یا اس کی بو یا اس کے ذائقے میں تبدیلی نہ آئے۔ تو نجاست پانی میں گرتے ہی وہ ناپاک نہیں ہو جاتا ہے، پانی پر ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اگرچہ اس میں نجاست گر گئی لیکن ابھی تک اس میں پوری تبدیلی نہیں آئی پانی میں۔ اسی طرح سے کہا کہ علماء جن کی زندگی کتاب و سنت کی دعوت میں، اس کی اشاعت میں، حق کے دفاع میں گزری ہو، کسی ایک غلطی ان کے اقوال میں، کتابوں میں، ایک نجاست والی بات مان لیجئے، ایک غلط بات، ایک فاسد قول آ گیا، اب اس بنیاد پر آپ پورے پانی کو ناپاک کہہ دیں، پورے عالم کو آپ غلط کہہ دیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہت سارے بڑے بڑے علماء سے بھی بعض مسائل میں اس طرح کی غلطی ہوئی ہے، تو اس لیے آپ یہ اصول اگر لے کے چلے جائیں بس ایک غلطی ہوئی اس کو کنڈیم کر دینا ہے تو بہت بڑی غلطی ہوگی۔ سلفی منہج میں یہ نہیں ہے۔ اہل حق میں اور اہل باطل میں فرق کیا جاتا ہے۔ اہل حق کی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان کے لیے نرمی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ اہل بدر کی مثال ابن قیم نے دی کہ اہل بدر نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان کے لیے اعلان ہو گیا کہ اب ان سے کوئی غلطی ہوگی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی لیے ایک صحابی جنہوں نے خط لکھا تھا کچھ مشرکین کی طرف اور بعض راز کی باتیں بھی اس میں کہی تھی مسلمانوں کی مدینے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ معاملہ سامنے آیا اور آپ کو بتایا گیا اللہ کی طرف سے، حضرت عمر نے کہا اس کی گردن نہ مار دوں منافق کی، آپ نے کہا نہیں، یہ اہل بدر میں سے اور ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اب تم جو چاہے عمل کرو، تمہارے لیے مغفرت ہو چکی ہے۔ تو بعض اوقات ایک بڑا عالم جس کی ساری زندگی کتاب و سنت اور توحید کی دعوت میں گزری، ایک غلطی اس سے ہو جاتی ہے یا دو غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات نوجوان اور کم علم لوگ پورے عالم کو غلط بتا دیتے ہیں، ان کا منہج صحیح نہیں ہے، فلاں عالم بڑے عالم ہیں ان کا منہج صحیح نہیں کرنا چاہیے اسے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی باقی زندگی کیسی ہے، باقی زندگی میں اس نے کیا کام کیا ہے، ایک آدھ غلطی کے ساتھ میں معاملے میں درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن بھی کیا ہوگا، اس کی خیر تو لے شر کے مقابلے میں اور خیر غالب ہو، تو اب ایک غلطی کو آپ پکڑ کے لے لیے، الا یہ کہ وہ عالم اتنا دور چلا جائے کہ اس کا عقیدہ فاسد ہو جائے، حق بتایا جائے پھر بھی وہ نہیں مانتا ہے اور اپنی غلطی پر اصرار کر دیا ہے، اور پھر بڑے بڑے علماء کہیں کہ یہ گمراہ ہو گیا، یہ بڑے بڑے علماء کہیں کہ یہ گمراہ ہو گیا، تب جا کر اس طرح کی بات کہی جا سکتی ہے علماء کے تابع ہو کر۔ آپ علماء کا کام اپنے ہاتھ میں مت دیجیے۔ آج ملک میں یہ ہو رہا ہے، شیخ انیس الرحمان ہیں یا فلاں عالم ہے یا فلاں بڑے بڑے عالم ہیں، اب نوجوان بیٹھ رہے لے کے اصول بنا کے اپنے طور پر وہ سارے اصول جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے یا کتابات میں بتائے، اب بڑے بڑے عالموں کے اوپر اس کو آپ نافذ کرنا شروع کر دیے کہ یہ حکم ان پر لگایا جائے گا۔ نہیں کیجیے، مت کیجیے اس طرح سے، یہ کام علماء کا ہے، علماء کو کرنے دیجیے۔ کمپاؤنڈر ڈاکٹر کا کام نہ کرے، سرجن کا کام سرجن ہی کرے گا۔ تو آپ اپنا کام کیجیے، طلب علم کیجیے، علم حاصل کیجیے، علماء کو اپنا کام کرنے دیجیے، بڑے بڑے علماء پر آپ حکومت لگائیے۔ اس کو بھی یاد رکھیے، اہل حق کا معاملہ اہل بدعت سے الگ ہے۔ اہل بدعت کی خوبیوں کے باوجود ان کو غلط مانا جائے گا کیونکہ وہ گمراہ ہیں، ان کے اصول ہی غلط ہیں۔ اہل حق کے اصول صحیح ہے، زندگی اس میں گزری، ایک آدھ غلطی ان سے ہو سکتی ہے، اس ایک غلطی کی بنیاد پر ان کو گمراہ نہیں قرار دیا جائے گا۔ اگر ہم نے اصول نہیں اپنایا، ہم بڑے بڑے علماء کو کافر قرار دینے والے بن جائیں گے اور ہم خود دین سے دور ہو جائیں گے۔ اس کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے اور
اہل علم کی قدر کرنے والا اور صحیح منہج کی اتباع کرنے والا ہم کو بنائے.